بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ حضرت انسان کے دل سوز مظالم سے بھری پڑی ہے۔ یہ مظالم کہیں جنگوں کے اشکال میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی ملک و قوم پر بھوک و افلاس مسلط کر کے ڈھائے جاتے ہیں، تو کبھی کسی مجرم کو کچھ اس انداز میں سزائے موت دی جاتی ہے کہ وہ سزا کسی مجرم کے جرم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس سزا کی وجہ سے آج تک انسانیت شرم سے پانی اور عقل و خرد ورطہ حیرت و دکھ میں مبتلا ہے۔ یہ طریقہ سزائے موت آخر ہیں کون سے؟ انہی پر ہم آج کی ویڈیو میں فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کے سامنے لب کشائی کی جسارت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ کسی کی موت ہو اور اس سزائے موت کو مارنے والا اتنا آہستہ کر دے کہ مرنے والا اپنے جسم کے ہر عضو کو مرتے ہوئے محسوس کرے، تو یقیناً یہ انتہائی دردناک طریقہ موت ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں معلومات آپ کو کچھ اس انداز میں پہنچائی جائیں کہ آپ کو زیادہ خوف نہ آئے اور سنسنی ہرگز نہ پھیلے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کر کے ہماری پرانی کوئی ویڈیو جس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کے مارنا۔ یہ سزائے موت دینے کا انتہائی آہستہ طریقہ ہے، جس میں ملزم کو آہستہ آہستہ پاؤں کی جانب سے ابلتے ہوئے پانی، ویکس یا پھر کھولتے ہوئے شیشے میں ڈبویا جاتا تھا۔ اگر یہ بدقسمت شخص کچھ زیادہ ہی بدقسمت ہوتا اور اس عذاب سے اس کو فوراً موت نہیں آتی، تو وہ اپنی اوپر والی جلد کو آہستہ آہستہ اترتا ہوا محسوس کرے گا اور پھر پیچھے موجود گوشت کو ہڈیوں سے الگ ہوتے ہوئے بھی محسوس کرے گا، جو کہ شاید ایک دردناک ترین موت ہوتی ہوگی، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ویڈیو میں آگے آنے والے طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک طریقہ سزائے موت سن کر یہی لگتا ہے کہ یہ انہی قاتلوں کے لیے استعمال ہوتا ہوا ہوگا جو تاریخ کے سب سے بدترین ملزم کہلائے جاتے ہوں گے، لیکن حقیقت اس سے قدرے مختلف ہی ہے۔ سلطان نیرو کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں عیسائیوں کو سزائے موت دی تھی، جبکہ پرانے ادوار میں سزا کے مستحق صرف وہ لوگ نہیں ہوتے تھے جو قتل کے یا پھر زیادتی کے مقدمات میں سزا یافتہ ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی ہوتے تھے جو صرف جعلی سکے بناتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ طریقہ سزائے موت جرمنی اور سلطنت روما میں استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ موجودہ زمانے میں خود کو مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کی پینگیں اڑانے والے اہل برطانیہ بھی اس طریقہ سزائے موت کو استعمال کرتے تھے۔ اور برطانیہ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے یہ طریقہ سزائے موت ان لوگوں کے لیے اختیار کیا جو کہ کسی کو مارنے کے لیے زہر کا استعمال کرتے تھے۔ اور آپ اگر قدیم زمانے کے اس طریقے کو اب بوسیدہ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ایک حیرت کا جھٹکا دینے کے لیے ہم بتائے دیتے ہیں کہ یہ طریقہ جدید دور یعنی کہ 2002 میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور ازبکستان کی حکومت نے 2002 میں دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کے لیے اس طریقے کو ہی استعمال کیا تھا۔ نمبر 2، خونی عقاب۔ یہ طریقہ سزائے موت قدیم ناروے کے جنگجو استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے مجرم کو الٹا لٹا کر اس کی کمر کے پاس موجود جلد کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کا گوشت اس حد تک سوختہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی نظر آنے لگتی تھی۔ پھر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑی پسلیوں کو بزور بازو توڑ کر اس انداز سے باہر کی جانب موڑ دیا جاتا تھا کہ وہ ایک عقاب کے پروں کی طرح لگنے لگتی تھیں۔ پھر اگر تب تک کسی کی زندگی باقی رہتی تو پھیپھڑوں کو کھینچ کر باہر نکال دیا جاتا حتیٰ کہ وہ جسم سے جدا نہ ہوں، اور پھر ان پر نمک لگایا جاتا جس سے مجرم کی فوراً ہی موت واقع ہو جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حقیقت میں یہ طریقہ سزائے موت استعمال ہوا بھی ہے یا پھر صرف ناروے کے لٹریچر میں اس سے جڑی خیالی کہانیاں ہی موجود ہیں۔ لیکن اس طریقہ واردات میں مجرم کی جو ہی پسلیاں توڑی جاتی تو وہ اسی وقت مر جاتا، اور یوں وہ اپنے پھیپھڑوں پر نمک لگنے کے درد کو محسوس کرنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوتا تھا۔ نمبر 1، مصلوب کرنا۔ اس گھنونے اور انسانیت سوز طریقہ سزائے موت کو ولیٹ یعنی کہ مشہور زمانہ ڈریکولا استعمال کرتا تھا، جو کہ 15ویں صدی میں ویلاچیا جو کہ موجودہ دور کے رومانیہ میں موجود ہے اس کا حکمران تھا۔ اس طریقہ سزائے موت کو قلم کے دائرے میں لاتے ہوئے قلم بھی لرز جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ موضوع کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ اس طریقہ سزائے موت میں مجرم کے مقعد سے ایک تیز نوک والا ڈنڈا گھسایا جاتا، جو کہ مجرم کے یا تو منہ سے باہر آتا یا پھر کمر سے اور یا پھر کہیں اور سے، لیکن بظاہر اس طریقہ موت میں لگتا ہے کہ انسان کی فوراً ہی موت واقع ہو جاتی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس طریقہ سزائے موت سے انسان کی بہت آہستہ
اور کربناک موت واقع ہوا کرتی ہے۔ اس تیز دھار چیز کو زمین میں پہلے گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر مجرم کو اس پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ تیز دھار چیز مجرم کے جسم کو چیرتی ہوئی کاندھوں سے باہر آ جاتی یا پھر گردن سے باہر یا پھر حلق سے باہر آ جاتی تھی۔ اس طریقہ سزائے موت کو 1772 میں بابل کے بادشاہ حمورابی نے ایک عورت پر بھی استعمال کیا، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔